جی آنٹی آواز السلام نہیں آ رہی. علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام نور پاوٹی والی ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہم ہر دفعہ کسی نہ کسی نئے مہمان کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ ہیں عرفان مارکیٹنگ والے، تو ان سے ہم ان کی لائف جرنی کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے اور ان سے معلوم کریں گے کہ انہوں نے یہاں ریحان اسکول میں کیا دیکھا جو ریحان اسکول آئے۔ تو چلتے ہیں ان کے پاس بغیر وقت ضائع کیے۔ تو السلام علیکم بیٹا، کیسے ہیں آپ؟ آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ جی زبردست بیٹا، مجھے جی بیٹا، تو ہم چلتے ہیں، اپنا پروگرام شروع کرتے ہیں۔ تو میرا آپ سے سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ آپ ریحان اسکول آئے، آپ نے کیا سوچا کہ ریحان اسکول آئے اور کہاں سے آئے وہ آپ؟ زبردست، ماشاء اللہ۔ تو بیٹا آپ کو آئے ہوئے یہاں پر کتنا ٹائم ہو گیا، اور آپ نے یہاں آ کے کیا کیا سیکھا، اس کے بارے میں ذرا ہمیں بتائیے۔ جی مجھے یہاں آتے ہوئے 2 ہفتے ہو چکے ہیں اور کافی کچھ میں یہاں سیکھ چکا ہوں۔ تو پہلے دن آتے ہوئے تو تھوڑا کچھ نہیں پتا تھا اس اسکول کے بارے میں، پھر اب بہت کچھ پتا ہے۔ جی اللہ کا شکر ہے۔ تو 2 ہفتے میں آپ نے کیا کیا سیکھا، وہ چھوٹا سا جو بھی سیکھا ہے وہ تھوڑا سا بتائیے، تاکہ ہمارے ویورس کو پتہ چلے کہ یہاں پر کس طرح سے سکھایا جاتا ہے اور کس طرح سے 2 ہفتے میں لوگوں نے کیا کیا سیکھا ہوتا ہے۔ تو تھوڑا سا جو کچھ سیکھا ہے آپ تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیے۔ جی وہ کینوا پر جو کینوا پر پوسٹیں بنانا سیکھی ہیں، اور فیسلیس ویڈیو اور بھی کچھ کینوا پر جو کارڈ وغیرہ بناتے ہیں وہ بھی بہت کچھ سکھا ہے، اور اسٹوری وغیرہ یہ بنانا سیکھ لیا ہوں، اور انشاءاللہ بہت کچھ اب سیکھوں گا۔ جی یہی بس سیکھا ہے ابھی۔ زبردست، ماشاء اللہ زبردست، بہت اچھا سیکھا ہے۔ تو آپ مجھے یہ بتائیے، اسٹوری پوسٹ بناتے ہیں یا نہیں بناتے؟ اگر نہیں بناتے ہیں چلیں، تو کینوا پوسٹ آپ کیسے بناتے ہیں؟ آپ کی آواز بند ہو جاتی ہے، آپ کی آواز کیوں بند ہو رہی بیٹا؟ جی وہ اسٹوری بھی بنا لیتا ہوں چیٹ جی پی سے، جو پوسٹیں سینڈ کرتی ہے میں سے وہ کینوا پر بنا لیتا ہوں اچھے طریقے سے، وہ اچھے پکچر وغیرہ لگا لیتا ہوں کینوا پر۔
آپ کو کینوا استعمال کرنا آنے لگا ہے؟ کینوا کس طرح سے چلاتے ہیں؟ کینوا سے کس طرح سے ٹیمپلیٹ اٹھاتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں جو کینوا پہ کام کرتے ہیں؟ آپ کس طرح سے کرتے ہیں؟ جی وہ کینوا پر جو جس طرح اٹھاتے ہیں یہ کینوا استعمال کرنا بہت کچھ سیکھا ہوں، اور کینوا کے بارے میں کچھ ویڈیو بھی میں نے یوٹیوب سے اپلوڈ کر کے وہ دیکھی ہے، اور لیکن پھر یہاں کے استاد بھی اچھے ہیں، کینوا استعمال کرنا سکھاتے ہیں، تو میں نے استادوں سے بھی سیکھا ہے کچھ، اب بہت کچھ کینوا میں جان چکا ہوں میں۔ تو آپ کو یہاں پر آئے ہوئے ماشاء اللہ 2 ہفتے ہو گئے، تو آپ نے یہاں کا ماحول کیسا دیکھا؟ آپ کو کیسا لگتا ہے یہاں کا ماحول؟ کہ آپ کس طرح سے محسوس کرتے ہیں؟ اس کو اپنے الفاظ میں بیان کیجیے۔ جی ماشاء اللہ یہاں بہت ماحول اچھا ہے اسکول کا، اور یہاں اس اسکول میں جو اسٹوڈنٹ ہے وہ بھی بہت اچھے ہیں، اور جو استاد ہیں وہ بھی بہت محنت سے پڑھاتے ہیں اور سمجھاتے ہیں، اور جو بھی یہاں کام کرواتے ہیں وہ دل لگا کر کام کراتے ہیں، اور جو ہم اسٹوڈنٹ ہے وہ بھی ہم انشاءاللہ صحیح کام کرتے ہیں، اور بہت یہاں جو ماحول ہے اسکول کا بہت اچھا ہے۔ تو یہاں پر آپ پوچھتے ہو جس سے کسی سے کوئی بات پوچھتے ہو تو کیا آپ کو جواب اچھا ملتا ہے یا آپ کو سکھایا جاتا ہے؟ کیا آپ اس کے بارے میں تھوڑا بتائیے۔ جی ابھی اتنے کسی دوست یا پھر جو یہاں بچے ہیں ان سے میں نے کبھی کسی سے بات نہیں کی اتنی، بس جو بات مجھے سمجھ میں نہیں آئی تھی وہ استاد جو میرے کلاس کی ماں میں اسی سے پوچھتا ہوں، وہ ہمیں بتاتی ہے۔ جی وہ کلاس کی ماں میں جو بہت اچھی ہیں، جو بھی استاد ہیں بہت اچھے پڑھاتے ہیں اور سمجھاتے بھی ہیں، ان سے ہم پوچھتے ہیں۔ ابھی تو تھوڑے دن ہوئے ہیں آتے ہوئے اسکول کو جوائن کرتے ہوئے، جب زیادہ ٹائم ہوگا تو فرینڈ وغیرہ سب بن جائیں گے، یہ اسکول کا ماحول بھی اچھا ہے۔ تو دوستی کرنے میں تو بیٹا زیادہ ٹائم نہیں لگتا، آپ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہو، باتیں کرتے ہو، پوچھتے ہو کیا نام ہے بھائی آپ کا، ٹھیک ہے ہاں ہم آپس میں دوست ہیں، تو اس میں کتنی دیر لگتی ہے؟ زیادہ دیر تو نہیں لگتی۔ کھیلنے کے لیے جب کرکٹ جاتے ہو، کھیلنے جاتے ہو، کتنی دیر لگتی ہے دوست بنانے میں؟ ہاں جی وہ تو ہے، لیکن یہاں کسی کو پہچان نہیں ہے نا، اس لیے تو کسی سے میں نے اپنا نہ تعارف کیا ہے نہ کسی کا تعارف پوچھا ہے، تو اس لیے بات نہیں کر رہا، تھوڑا کنفیوز ہو جاتا ہوں، اس لیے تو کسی سے بات نہیں کی۔ تو یہ ریحان اسکول کا یہی تو ایک کمال ہے کہ یہاں پر لوگوں کو کانفیڈینس سکھایا جاتا ہے، ہم ایک دوسرے سے صحیح طرح سے بات کر سکتے ہیں، یہی تو کمال ہے بیٹا اسکول کا۔ آپ اس اسکول میں جو آئے ہو، آپ نے کسی سے بات نہیں کی تو یہ تو غلط آپ نے کیا نا۔ ابھی آپ کے سامنے میں نے کتنے بچوں کے انٹرویو لیے، آپ دیکھ رہے ہو کہ وہ آئے ہوئے ان کو بہت سے بہت 1 ہفتہ ہوتا ہے، 1.5 ہفتہ ہوتا ہے، وہ انٹرویو دے رہے ہوتے ہیں، تو بتاتے ہیں ہمیں ہمارے جو ساتھی بچے تھے انہوں نے سکھایا۔ تو آپ آگے بڑھنے کے لیے کچھ ہمت کرو نا، آگے کسی سے بات کرو گے تو ہوگا نا یہ بیٹا۔ چلے جیسے آپ کی مرضی ہے ویسے کانفیڈینس کے لیے۔ کو آواز آ رہی ہے میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ہلو جی جی آواز جی آواز آ جی رہی ہے۔ جی تو میرا آپ سے سوال ہے اگلا کہ آپ ماشاءاللہ سندھ سے تعلق رکھتے ہیں، تو آپ سندھ میں کون سے شہر سے تعلق رکھتے ہیں اور وہاں کی کون سی چیز مشہور ہے؟ جی پہلے ہم بدین ڈسٹرکٹ میں رہتے تھے، وہاں کے بہت ایسی چیزیں تھی، کھیت وغیرہ وہ مشہور تھے، وہاں کھیت کا میں بھی کام کرتا تھا، وہ اسٹڈی بھی کرتا تھا 8 کلاس میں، لیکن پھر ماما کے ساتھ اب یہاں کراچی میں شفٹ ہوا ہوں، اب یہاں ریحان اسکول جوائن کیا ہے، تو پہلے کچھ پتہ نہیں تھا دوستوں کے بارے میں یا اسکول کا، تو پھر کئی بچوں سے میں نے پوچھا یہاں کیسا ماحول ہے، کیا ہے، کیا پڑھایا جاتا ہے، کیا سکھایا جاتا ہے، تو مجھے جس سے میں نے پوچھا انہوں نے مجھے بہت کچھ بتایا،
تو پھر ماشاءاللہ اب میں بہت کچھ سیکھ چکا ہوں اور بہت کئی لوگوں کو یہاں جان چکا ہوں اور اچھا ماحول ہے، یہی کچھ پتا ہے۔ ماشاءاللہ زبردست۔ تو بیٹا آپ اپنے بارے میں بتائیے، آپ نے کہاں تک تعلیم حاصل کی اور کون سے اسکول میں تھے؟ آپ کی آواز نہیں آ رہی بیٹا۔ جی میں ہائی اسکول میں اسٹڈی کرتا تھا، وہاں 8 کلاس میں پڑھتا تھا اور وہاں اتنی اچھی پڑھائی نہیں تھی، لیکن جو استاد تھے وہ انگلش وغیرہ نہیں سکھاتے تھے اور اردو پہ بھی اتنا فوکس نہیں کرتے تھے، سندھی بہت پڑھاتے، سندھی ماشاءاللہ اچھے طریقے سے مجھے آتی ہے، یہی کچھ پڑھاتے تھے بس۔ تو اس لیے اب وہ اسکول چھوڑ کے یہاں ماما کے ساتھ میں یہاں کراچی آیا ہوں اور یہاں اسکول میں ابھی بیٹھا ہوں۔ تو یہاں نزدیک ہی آپ نے گھر لیا ہے، کرائے پر ہو؟ کہاں ہو آپ؟ کیسے یہاں اسکول آتے ہو؟ بیٹا آواز بند ہے، آپ کی آواز بند ہے۔ جی یہیں گھر نزدیک ریان اسکول کے پاس میں لیا ہے اور پیدل اسکول آتے ہیں۔ ماشاءاللہ، چلے اچھی بات ہے۔ اچھا یہ بتائیے، آپ کے سارے گھر والے یہاں شفٹ ہوئے ہیں یا آپ کسی کے گھر شفٹ ہوئے ہیں؟ کیا سسٹم ہے؟ اور آپ کتنے بہن بھائی ہو؟ آواز کھولی ہے، آواز نہیں ہے کھلی ہوئی۔ جی ہم 4 بھائی ہیں اور ایک ہماری بہن تھی، اور جو میرا والد صاحب تھے وہ اس کی 5 سال سے ڈیتھ ہو گئی، تو پھر میں وہاں گھر کا کام جو بھی کھیت وغیرہ تھی وہاں وہی کام کرتا تھا بھائیوں کے ساتھ۔ میرے بھائی بھی لکھے پڑھے نہیں ہیں، تو پھر میرے بھائی نے سارا خرچہ پڑھائی کا اٹھایا، انہوں نے کہا تم پڑھو، تو پھر میں وہاں ہائی اسکول میں پڑھتا تھا لیکن وہاں اچھے طریقے سے پڑھاتے نہیں تھے، تو پھر ماما نے جو میرا انکل ہے نا انہوں نے کہا، انہوں کے جو بچے ہیں وہ بھی بہت بڑے بڑے اسکولوں میں پڑھتے ہیں، ایک یہاں میرے ساتھ کزن ہے میرے وہ پڑھتی ہے اور ایک حیدرآباد ہے پبلک اسکول میں اس کی بیٹی ہے وہ وہاں پڑھتی ہے۔ تو اب میں ماما کے ساتھ یہاں آیا ہوں اور گھر والوں سے خوشی سے اجازت لے کر انہوں نے اور میری اماں نے خوشی سے مجھے اجازت دی کہ تم جاؤ پڑھو لکھو، اور میرے بھائی ہیں وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، تو میں اب یہاں ماما کے ساتھ ہوں۔ تو یہاں پر اکیلے آپ نے داخلہ لیا ہے یا اور بھی بہن بھائی آپ کے داخلہ لیے ہوئے ہیں، اور آپ کی والدہ بھی آتی ہیں پڑھنے کے لیے یہاں پر یا نہیں؟ جی یہاں میرے ساتھ کوئی نہیں آیا، ایک میرا بھائی ہے وہ پہلے سے ماما کے ساتھ تھا، اور میرے 2 بھائی میری موم میری بہن وہ وہاں گاؤں میں چھوڑ کر آئے ہیں، وہ وہیں ہیں، اور مجھے بس خوشی اجازت ہے اب میں ماما کے ساتھ ہی ہوں، یہاں ہی کراچی میں شفٹ ہوا ہوں، اب یہاں ہی اسٹڈی کروں گا، یہاں ہی رہوں گا ماما کے ساتھ، اور گھر جا کر وہاں بھی اسٹڈی کرتا ہوں، جو ان کے بیٹے ہیں وہ مجھے پڑھاتی ہیں۔ تو یعنی کہ آپ کی ماما اسکول نہیں آتی پڑھنے کے لیے؟ جیسے ریحان اللہ والا نے تو کہا ہے نا کہ آپ کے والدین بھی یہاں پر پڑھیں گے، تو آپ کی والدہ نہیں آتی؟ جی وہ میرے ساتھ کراچی نہیں آئی، وہ جہاں میں پہلے رہتا تھا وہاں چھوٹا سا گاؤں تھا بدین میں، تو وہیں وہ میری موم وہاں ہے، یہاں نہیں ہے، یہاں میں ماما کے ساتھ ہوں، اور ماما وہ اس کی ڈیوٹی ہے وہ ڈیوٹی پر جاتا ہے، اور ہم نے یہاں ایڈمیشن دلائی ہے، ہم بس ایک ماما کی بیٹی ہے اور میں وہاں ساتھ میں آتے ہیں اسکول۔ چلیے ماشاء اللہ زبردست۔ تو آپ یہ بتائیے بیٹا کہ اگر آپ کو الدین کا چراغ مل جاتا ہے تو آپ اس سے کیا وشز مانگیں گے؟ 3 وشز بتائیے اپنے بارے میں کہ آپ کیا اس سے چاہیں گے
کہ آپ کے ساتھ کیا ہونا چاہیے، آپ کیا اس سے لینا چاہیں گے، آپ کیا اچیو کرنا چاہیں گے؟ کیا مطلب؟ مجھے تھوڑی بات سمجھ میں نہیں آپ کی، پھر سے بتائیے۔ میں الادین کے چراغ کے بارے میں معلوم کر رہی تھی بیٹا کہ اگر آپ کو الادین کا چراغ مل جاتا ہے تو اس سے آپ کیا لینا چاہیں گے؟ 3 وشز بتائیے آپ اپنی۔ جی یہی پوچھ رہا ہوں، یہ علاؤدین کیا ہے؟ یہ مجھے نہیں آ رہا نا، یہ بتائیے۔ یہ چراغ، جن والا چراغ والا جن جو ہوتا ہے نا، چراغ والا جن آ کے آپ کا سب کچھ بدل دیتا ہے، آپ کا گھر بدل دیتا ہے، آپ کا ملک بدل دیتا ہے، آپ کو ہواؤں میں اڑا کے لے جاتا ہے وہ والا جن، الادین کا چراغ، جن والا چراغ۔ جی یہ جن والا چراغ میرے میں آ جائے تو میں بہت کچھ تبدیل کر سکتا ہوں، خود کو بھی اور یہاں جو میرے گھر والے ہیں، جو میں میرے بھائی بہن موم کو چھوڑ کے رہا ہوں، وہ کھیت وغیرہ کا کام کرتا ہے، ان کو تبدیل کر سکتا ہوں اور بہت بھی کچھ کر سکتا ہوں۔ جی پہلے تو اپنے گھر والوں کے لیے کچھ کروں گا۔ تو ہم تو 3 وشز پوچھ رہے ہیں نا آپ سے، آپ نے تو 1 وشز بتائی ہے، آپ 3 وشز بتائیے نا ہمیں پوری، کہ مجھے اس سے اتنا پیسہ چاہیے، اتنا کاروبار چاہیے، کیا کیا چاہیے؟ آپ اپنا مائک کھولا کیجئے بیٹا، مائک نہیں کھولتے ہو آپ۔ جی میں اپنے ماما کی ضرورتیں پوری کروں گا، جو مجھے یہاں لے کر آئے ہیں، اور اتنے بڑے خرچ وغیرہ جو کر رہے ہیں وہ اس کی میں ضرورتیں پورے کروں گا۔ آپ جب یہاں آئے تو آپ نے کیا سوچا تھا؟ کس کی ویڈیو دیکھ کر آئے؟ کس چیز نے آپ کو یہاں آنے پر مجبور کیا؟ اس کے بارے میں کچھ تھوڑا سا ہمیں بتائیے۔ جی مجھے کسی نے بھی مجبور وغیرہ نہیں کیا، میں اپنی خوشی سے ماما کے ساتھ یہاں آیا، اور مجھے بھی پڑھنے کا بہت شوق تھا آگے جانے کا، تو اس لیے میں نے سوچا کہ میں ماما کے ساتھ جاؤں، میں آگے بڑھوں گا، زندگی میں پڑھوں گا لکھوں گا۔ جہاں میں پہلے رہتا تھا نا، وہاں پڑھائی وغیرہ اچھی نہیں تھی اور وہاں کا ماحول بھی، تو میں نے کہا میں یہاں سے آگے نہیں بڑھ سکتا، اور میرے بھائی جو ہیں ان کا میں نے حال دیکھا، وہ بھی کھیت وغیرہ کا کام کرتے ہیں، تو اس لیے میں نے سوچا کہ میں ماما کے ساتھ جاؤں گا تو کچھ آگے زندگی میں بڑھ سکوں گا۔ تو ماما کی جو اولاد ہے وہ بھی آگے بہت زندگی میں بڑھ چکی ہے، اور ان کی اسٹڈی وغیرہ بہت اچھی ہے، اور جو ماما ان کے اسکولوں میں ایڈمیشن دلائی ہے نا، اس لیے تو میں نے سوچا میں بھی اب ماما کے ساتھ رہوں گا، اور مجھے بہت کچھ سیکھنے کو اور آگے زندگی میں بڑھنے کے لیے میں اس لیے بس یہاں چلا ہے۔ زبردست، ماشاءاللہ۔ مجھے آپ سے یہ پوچھنا ہے، آپ کو اس اسکول کے بارے میں کیسے پتہ چلا؟ یہ مقصد ہے میرا کہ آپ یہ مجھے بتائیے، اس اسکول کا آپ کو کیسے پتہ چلا ہے جو آپ یہاں آئے؟ جی مجھے اس اسکول کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں تھا، تو میں جب میرا ماما آیا تھا تو میں ماما کے ساتھ گیا، اس کے ساتھ گھوما پھرا، تو مجھے ماما نے بتایا اور اس کی سر ریان کی ویڈیو وغیرہ دکھائی، اور اسکول کا ماحول بھی موبائل میں سب کچھ مجھے دکھایا، تو پھر مجھے کہا ہم جا رہے ہیں کراچی شفٹ ہونے، وہیں اسٹڈی میرے بچوں کو میں کرواؤں گا، تو آپ چلو تو میں آپ کو لے چلوں گا، وہ اس اسکول میں ایڈمیشن دلاؤں گا، اور آپ چاہو تو ہمارے ساتھ چل سکتے ہو۔ تو پھر میں نے گھر والوں کو راضی کیا، موم سے اجازت لی اور بھائیوں سے، تو پھر اس سے اب یہاں ہوں۔
माशाल्लाह, बस यही पूछना था ना बेटा कि ज़ाहिर बात है आपको कैसे पता चला जो आप यहाँ इतनी दूर आए, क्योंकि ये एक अपनी नौइयत का मुनफरिद एक स्कूल है जो मेरा ख़्याल है शायद कराची में एक और है, इसके अलावा पाकिस्तान में इस्लामाबाद में और लाहौर में और खानेवाल में, इसके अलावा तो और कहीं स्कूल नहीं है। तो इसीलिए मैंने आपसे पूछा। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। अच्छा बेटा, आप मुझे अपने बारे में बताइए कि आपको सबसे ज़्यादा पसंद कौन-कौन है? 3 अशख़ास के नाम बताइए कि आपको कौन-कौन की ऐसी शख्सियत पसंद है? जी, मुझे अच्छे लोग पसंद है जो अच्छा सिखाते हैं और पढ़ाते हैं और बुरे भले से मतलब दूर रखते हैं कि ये तुम ना करो, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, तो मैं उनको पसंद करता हूँ, उनको ही फॉलो करता हूँ। तो मेरा मामा भी ऐसा है, मुझे बहुत कुछ समझाया, पढ़ाया लिखा। पहले मैं वहाँ मामा के साथ पढ़ जो मेरा मामा है उसके बच्चे ना वो मुझे पढ़ाते थे। तो मामा की छुट्टी होती थी फिर वो मुझे पढ़ाते थे। तो फिर मैंने सोचा मामा बहुत कुछ मुझे समझाता लिखाता और पढ़ाता भी है, तो इसलिए मैं अब यहाँ आया हूँ। तो इसलिए ही ये सब कुछ किया। तो मामा आपकी शख्सियत में एक हो गए, दूसरे और कौन-कौन पसंद है आपको? आपके पापा पसंद होंगे और कौन-कौन पसंद है? जो पसंद है उनके बारे में बताइए। आवाज़ नहीं आ रही। जी, वो मेरी मॉम भी है, वो भी मुझे बहुत कुछ समझाती है, वो बुरे भले से बचाती है। तो उसी को भी मैं फॉलो करता हूँ, जो वो बात कहती है मैं उसकी बात को मानता हूँ। और मेरे बाबा, मैं बहुत छोटा था, उसका लाडला था, तो फिर मुझे उसको पहचानने में इतना टाइम नहीं लगा और उसकी डेथ हो गई। तो फिर मेरे भाई थे जो वो भी बहुत अच्छे हैं, वो भी मुझे जो भी काम बुरे वगैरह होते थे वो मैं करता था, छोटा था तो वो उसी से मुझे रोकते थे और बहुत अच्छी-अच्छी बातें बताते थे और पढ़ाई वगैरह में बताते कि तुम सही पढ़ो और लिखो पढ़ो, तुम आगे ज़िंदगी में बढ़ो, हमारा हाल देख रहे हो। तो मैं इनको ही फॉलो करता हूँ। चलिए, अल्लाह आपकी मदद फ़रमाए, बड़ी बेहतरीन बात है। आप माशाल्लाह हिम्मत करके आगे बढ़िए। तो मेरा अगला सवाल आपसे है कि आपका गोल क्या है? आप क्या क्या बनना चाहते हो? जी, मेरा गोल है कि मैं एक बड़ा बिज़नेसमैन आदमी बनूँ और मेहनत भी करूँगा, इंशाल्लाह एक दिन बनूँगा बड़ा आदमी, बिज़नेसमैन। यही मेरा गोल है ज़िंदगी का। आगे बढ़ के बहुत कुछ करूँगा। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह ज़रूर आगे बढ़ेंगे आप। आपकी आवाज़ नहीं आ रही। हेलो।
क्या हो गया यहाँ पे? बैटरी लो हो गई और यहाँ से भी नेटवर्क नहीं चला गया। हाँ नेट की वजह बंद हो गई। नहीं यहाँ से वो गूगल से वो ही चला गया, पता नहीं क्या हो गया मेरे इसको लगा। ये कहाँ से आए? आ जाएगा टेंशन नहीं आ जाएगा। वैसे तो पूरा हो गया था 20 मिनट का कॉल। हाँ तो ये थे हमारे साथ इरफान मार्केटिंग वाले। तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। दरअसल नेट का इशू हो चुका था, इस वजह से कुछ रास्ते में खराबी आ गई थी, तो लिहाजा फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी और नेक्स्ट मेहमान के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।